رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں پر اعتماد کیا ہے، انہیں ذمہ داریاں دی ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی تک ہم بات کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گفتگو کیسے کرتے تھے، ان کی باتیں کیسے سنتے تھے، ان کے مسائل کیسے سنتے تھے، کیسے حل کرتے تھے۔ اب بات یہ آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کیا کیا ہے؟ ذمہ داریاں دی۔ جب آپ کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس پر اپنا ٹرسٹ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر بڑا اعتماد ہے۔ تو ایک صحابی ہے جن کا نام ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے کچھ دن قیام کیا، دین سیکھا، اسلام سیکھا، نمازیں سیکھیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت کرنے آئے اور ہمیں کہا ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹو، فاقیموا فیہم، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو، وعلموہم، اور جو مجھ سے سیکھا ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان نوجوانوں کو یہ جملہ کہا، جو جملہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، پوری روایت شاید نہ سنی ہو، وہ میں سنا دیتا ہوں۔ اگلا جملہ یہ تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی مجھ سے سیکھ لیا نا، اب آگے جا کے سکھانا شروع کرو۔ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اب آگے جا کر ویسے لوگوں کو نماز پڑھنی سکھاؤ۔ یہ اس وقت پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت آ جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، پھر تم میں سے ایک، نوجوانوں کو کہہ دیں، تم میں سے ایک کھڑا ہو کر اذان دے دے، اور پھر دوسرا جو ہے جو تم میں ذرا بڑا ہو، یعنی دین زیادہ سیکھ لیا اس نے، قرآن زیادہ جانتا ہو، اس کا کام یہ ہے کہ وہ آگے ہو کر مصلی امامت پہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے۔ ذمہ داریاں کس کو دے رہے ہیں؟ نوجوان۔